آج 8 رمضان منگل کا خاص وظیفہ دیکھنا تمہارے گھر شام کو دولت غیب سے آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، منگل کے دن کا آج وہ وظیفہ آپ کو بتلاؤں گا کہ پوری زندگی میں آپ نے اس سے زیادہ پاورفل وظیفہ شاید نہ کیا ہو۔ آج منگل والا دن ہے میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں۔ منگل کے دن کا ایسا وظیفہ ہے کہ آپ لوگ پڑھتے ہی انشاءاللہ تعالی مالا مال ہو جاؤ گے۔ غیبی طریقے سے ایسے اسباب بنیں گے، ایسی جگہ سے پیسہ آنا شروع ہوگا کہ آپ کی اپنی عقل حیران رہ جائے گی۔ اس وظیفے کو میری تمام دکھی بہنیں، پریشان بہنیں لازمی پڑھیں۔ میرے بھائی بھی اس وظیفے کو لازمی پڑھیں۔ جو بھی آپ کی مالی پریشانی ہے، مشکلات ہیں، جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہیں، چاہتے ہیں کہ فوری طور پر آپ کے معاملات حل ہو جائیں، فوری طور پر آپ کی زندگیوں میں خوشیاں آ جائیں، تو میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، یہ چھوٹی سی ویڈیو ہے، اس میں یہ چھوٹا سا عمل بتلایا گیا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے کا جو دن ہے وہ دن ہے منگل کا دن۔ منگل کے دن دنیا جہاں میں جس جگہ پر آپ لوگ موجود ہوں، کوئی ملک، کوئی شہر، کہیں بھی آپ رکے ہوئے ہیں، اس وظیفے کو اپنے گھر میں پڑھ لیں، دکان میں، دفتر میں، جہاں کہیں موجود ہوں، منگل والے دن سکون سے بیٹھ کر پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ آپ کی حاجتوں کو فوراً پورا کر دے گا۔ یہ وظیفہ آپ کی مشکلات کو، پریشانیوں کو ختم کر دے گا۔ یہ ایسا غیبی دولت کا وظیفہ ہے کہ جو سچے دل سے، سچے یقین سے، اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے صرف ایک مرتبہ اس وظیفے کو پڑھ لے، دولت اس بندے سے سنبھالنا مشکل ہو جائے گی۔ دولت کو سنبھالنا چاہتے ہو کہ دولت آپ پر عاشق ہو جائے، تو یہ ویڈیو مکمل دیکھ کر اس میں جو آج مجرب خاص وظیفہ بتلایا گیا ہے، اس وظیفے کو لازمی پڑھ لینا۔ اس وظیفے کو میں نے کئی اپنے ایسے دکھی بہن بھائیوں کو بتلایا ہے، جب انہوں نے اپنے مشکل دنوں میں، مشکل وقتوں میں جب بھی مجھ سے رابطہ کیا ہے، میں نے انہیں یہی وظیفہ بتلایا ہے۔ لوگوں کے بڑے سے بڑے مسائل اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد حل ہوئے ہیں۔ لوگوں پر قرضہ تھا تو ان کے قرضے ادا ہوئے ہیں۔ لوگوں کی جیب میں پیسہ نہیں تھا، گھر خالی، جیب خالی، الماری خالی، کنگال سے کنگال بندہ۔ جب اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ لوگ یقین کریں نہ کریں، راتوں رات مالا مال ہو گئے ہیں۔ آپ لوگ میری باتوں پر جب یقین کریں گے، جب منگل والا یہ وظیفہ پڑھیں گے اور اپنی آنکھوں سے اپنی زندگی میں، اپنے گھر میں، کاروبار میں برکتیں، پیسہ آتے ہوئے دیکھیں گے۔ میں نے خود اس وظیفے کو کئی مرتبہ منگل والے دن پڑھا ہے۔ یہ مجرب وظیفہ ہے، اپنی زندگی میں چاہیں تو صرف ایک مرتبہ منگل والے دن پڑھ لیں، تو آپ لوگ ہر منگل کو یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ منگل کے دن کا یہ ایسا عمل ہے کہ اس عمل کو جو میرے بہن بھائی سچے دل سے، پورے یقین سے، اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لیتے ہیں، دولت میں کھیلنے لگتے ہیں۔ پیسہ تو بہت چھوٹی چیز ہے۔ آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ کے اللہ پاک سے دنیا جہاں کی دولت مانگنا ہے، مانگ لو۔ اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے آپ لوگ اپنی حاجتوں کی نیت بھی کر سکتے ہیں۔ ایک کام یہ کر لیں، یا پھر وظیفہ جب ختم ہو تو اللہ پاک سے دعا مانگ لیں، دونوں میں سے ایک کام کر لیں۔ حاجتیں جو بھی آپ کی ہوں گی، آپ کو ذاتی مکان چاہیے ہو تو یہ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے یہ نیت کر لیں کہ مجھے ذاتی مکان مل جائے، میں اس کے لیے وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ ایک میں مثال دے رہا ہوں، آپ کو کوئی بڑی اماؤنٹ چاہیے تو آپ اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو 50 لاکھ چاہیے ہوں تو آپ یہ نیت کر لیں، مجھے 50 لاکھ ارجنٹ مل جائیں، میں اس کے لیے وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، دونوں پڑھیں۔ آپ دنیا جہاں کے جس ملک میں ہوں، چاہے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، دنیا کے جس ملک میں بیٹھ کر آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، جیسے ہی منگل کا دن آئے، آپ لوگ یہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھنا اور یہ وظیفہ اسی وقت کر لینا۔ ایک منگل کو کرو گے تو اگلے منگل کا انتظار کرو گے، اتنا فائدہ ہوگا۔ خود مجھ سے پوچھو کہ کیا ہم ہر منگل کو کر سکتے ہیں، تو میں پہلے ہی بتا دوں، جی ہاں، آپ لوگ جتنے منگل تک کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں۔ آپ لوگ یقین مانیں، پورا ہفتہ جب گزرے گا تو آپ منگل کے دن کا انتظار کریں گے۔ اتنی آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے سے دولت ملے گی، آپ لوگوں کی اپنی عقل حیران رہ جائے گی۔ آپ پھر کہیں گے کیا ہم روزانہ پڑھ سکتے ہیں؟ لیکن نہیں، جو چیز میرے بھائیوں، میری بہنوں جس دن پڑھنی ہے اسی دن پڑھنی ہے۔ میرے اور بہت سے وظائف ہیں، ویڈیوز ہیں، اور بہت سے وظائف جتنی چاہیں
میری ویڈیوز دیکھ لیں، ایک دن کے اندر تمام عمل آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ منگل کے دن جو وظیفہ اس ویڈیو میں آپ کو بتلانے لگا ہوں، اس وظیفے کو جو پڑھنے کی پابندی ہے وہ منگل کے دن آپ کو پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ وقت اور جگہ کی پابندی نہیں ہے۔ جس وقت چاہو، جس جگہ موجود ہو، سکون سے بیٹھ کر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لینا، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے یہ آپ کو عمل شروع کرنا ہے۔ درود شریف جیسے ہی پڑھ لو، اس کے بعد پیاری بہنوں، پیارے بھائیوں، پورا عمل ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے۔ آدھے سے 1 منٹ کا پورا عمل ہے۔ درود پاک پڑھ لو، اس کے بعد آپ کو 2-3 چھوٹے چھوٹے وظائف پڑھنے ہیں، پورا عمل کرنا ہے۔ یہ عمل اتنا آسان ہے کہ کوئی چھوٹا بچہ بھی اگر پڑھنا چاہے تو بڑے ہی آرام سے پڑھ لے گا۔ کوئی ایسا میں آپ کو وظیفہ نہیں بتا رہا ہوں کہ پورے دن آپ کو بیٹھ کر پڑھتے رہنا ہے۔ آدھا منٹ پا مشکل لگے گا۔ جس طریقے سے میں بتاؤں گا اسی طریقے سے، اسی ترتیب سے آپ کو پڑھنا ہے۔ اپنی طرف سے کمی پیشی ہرگز مت کیجیے گا۔ عمل کو ویڈیو مکمل دیکھتے ہوئے پہلے سمجھیے گا، پھر عمل کیجیے گا۔ تو عزیز بھائیوں بہنوں، سب سے پہلے آپ کو ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ کوئی سا بھی درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد پہلے نمبر پر آپ کو جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ بڑا ہی کمال کا وظیفہ ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں شاید اس سے پہلے یہ وظیفہ نہ پڑھا ہو۔ درود پاک ایک بار پڑھنے کے بعد عزیز بھائیوں، میری بہنوں، فوراً آپ لوگوں کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے فوراً آپ کو ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لینی ہے۔ مکمل پورا عمل پہلے سمجھ لیجئے گا۔ اگر سمجھ میں نہ آئے تو دوبارہ ویڈیو دیکھیے گا۔ ایک مرتبہ آپ کو سورہ اخلاص پڑھ لینی ہے۔ ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر یہ عمل کرنا ہے۔ میرے بتلانے میں، سمجھانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن آپ لوگ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، یقین کریں کہ آدھے سے 1 منٹ آپ کو نہیں لگے گا۔ جب آپ لوگ یہ عمل کرنے لگیں گے تو فوراً آپ لوگ اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں۔ اگر آپ کے پاس تسبیح موجود نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر جو وظیفہ آپ کو اب بتلانے لگا ہوں، اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار پڑھیں، پھر دوسری بار پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ، پھر تیسری بار پڑھ لیں۔ 3 مرتبہ 3 ٹائم آپ کو پڑھ لینا ہے۔ 3 مرتبہ جب آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ لو گے تو آخر میں چھوٹا سا وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد منگل والے دن کا پورا عمل مکمل ہو جائے گا اور آخری سیکنڈ تک عمل کو سمجھیے گا۔ بڑی اہم باتیں آپ کو اس وظیفے کے متعلق بتانی ہوتی ہیں تو بالکل چھوڑ کر مت جائیے گا۔ اس کے بعد فوراً اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں۔ تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ آج کے عمل میں سب سے آخر میں آپ کو یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، اسی طرح یہ وظیفہ یا اللہ کا آپ کو سب سے آخر میں پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو تسبیح کے دانوں پہ سیدھے ہاتھ پر اچھی طرح کاؤنٹ کر کے آپ کو سب سے آخر میں یہ وظیفہ 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ یہ 11 مرتبہ اس وظیفے کو جب پڑھ لیں تو اس کے فوراً بعد آپ کو کرنا یہ ہے کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے آپ کو فوراً جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرتے وقت پڑھا تھا وہی آخر میں درود پاک پڑھیے گا، اور دونوں ہاتھوں پہ اپنے دم کر کے اپنے چہرے پر گھما لیجئے گا، اور اسی وقت اللہ پاک سے دعا مانگیے گا۔ جو بھی آپ کی حاجتیں ہوں، جو پریشانیاں ہوں، ان کے لیے اللہ پاک سے خوب دعا کیجئے گا۔ دعا مانگنے کے بعد آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، ان قریب اللہ تعالیٰ مشکل کے بعد آسانیاں فرما دے گا۔ اگر کسی شخص کو کوئی غم یا تکلیف یا مصیبت ہو یا کوئی بھی حاجت ہو تو اسے چاہیے کہ وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کرے۔ اس ورد سے اس کا ہر طرح کا غم، مصیبت، دکھ، درد، پریشانی دور ہوگی۔ اگر کسی کو کوئی حاجت ہے، وہ اس کا ورد کرے تو اللہ پاک اس عمل کی برکت سے اس کی حاجت کو ضرور پورا فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ۔